السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشتاق احمد بٹ ٹیچر ہائی اسکول اچمپورہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ساتویں جماعت کے لیے شکر گزاری سوال و جواب صفحہ نمبر 60 سے 62 تک کریں گے. یہ آپ کی کتاب بارستان اردو ساتویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے جو اس سبق کا نام ہے، سبق کا نام شکر گزاری، سبق کا نام ہے شکر گزاری. اس کے آج ہم نے سوال و جواب، جیسے لفظ معنی شجر. شجر کے معنی ہیں درخت اور پیڑ. درخت یا پیڑ. جذب کرنا گو چوسنا. سحاب گو بادل. مقرر گو دوبارہ. نقشہ گو صورت، طرز، طریقہ. محسن گو احسان کرنے والا. فیض گو فائدہ، نیکی. اعتراف تسلیم کرنا، ماننا. پیہم لگاتار، مسلسل، ساتھ ساتھ. کھرم گو خوش، شادمان. حق کوش سچائی کے لیے کوشش کرنا، سچا. معاوضہ بدلہ، مزدوری. فراموش بھولنا، فراموش بھولنا. نگاہ، نظر. آن وقت، لمحہ، پل. کھندروئی خوش مزاجی، شگفتہ روئی. تو سوال نمبر 2 ہے. اس کے 2 سوال ہے، 2 پارٹ ہے، 1 اور 2. جو پہلا سوال ہے وہ اس کا ہے، بادل سمندر کا احسان کس طرح چکاتا ہے. جو بادل جو ہوتے ہیں وہ سمندر کا احسان کس طرح چکاتے ہیں. سمندر سے پہلے بادل جو ہے باب کی صورت میں، پانی جو ہے باب کی صورت میں آسمان پر چڑھتے ہیں، وہاں اس کے بادل بنتے ہیں. تو یہ بادل کے لیے سمندر کا احسان ہے. جب یہی بادل واپس بارش بن کر گرتا ہے، یہ پھر ندی نالوں میں جمع ہو جاتا ہے، تو پھر واپس سمندروں میں جاتا ہے. تو یہ پانی ایک طرف سے چڑھتا ہے، دوسری طرف سے واپس آتا ہے. یہ اس کا احسان ہے. وہ اس کا جواب ہے، بادل سے جب بارش گرتی ہے تو وہ واپس سمندر میں جاتی ہے. اس طرح سمندر بادل کے احسان چکاتے ہیں. نمبر 2، پھر ایک بار بادل سمندر کا احسان کس طرح چکاتے ہیں. بادل جب برستے ہیں تو پانی کی صورت میں زمین پر گرتے ہیں، اور یہ پانی ندی نالوں دریاؤں میں جاتے ہوئے سمندر میں واپس گرتا ہے. اس طرح بادل سمندر کا احسان چکاتا ہے. سوال نمبر 2، شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ نہیں چکاتا ہے تو کم از کم اپنے محسن کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے. شکر گزار آدمی اگر پنہ احسانک بدلہ ہیٚکہِ نہٕ دِتھ کینٛہہ تو کم سے کم کیا پزِ تٔمِس سۭتۍ تٔمِس سلوک کرُن یِم تٔمِس احسان آسہِ کوٚرمُت. شکر گزار آدمی کو اپنے محسن کا شکر بجا لانا چاہیے.
اس کی مہربانیاں یاد رہنی چاہیے، دل سے ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ شکر گزار آدمی کو اپنے محسن کا کم سے کم تو شکریہ کرنا چاہیے، اس کی مہربانیاں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دل سے ان کو کبھی فراموش نہ کریں۔ نثر میں لکھیے، کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، اس کو نثر میں بدلنا ہے، یہ وہاں کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، تو اس کو نثر میں ہم بدل دیں گے، جڑوں سے پانی جذب کرتی ہیں، واپس کر دیتی ہیں اس کو، تو اس کو واپس کر دیتی ہیں، اس کو واپس کر دیتی ہیں، اس کو واپس کر دیتی ہیں، برساتیں بے شمار قطرے، تو جب اس کو نثر میں تبدیل کر دیں گے تو بے شمار قطرے برساتے ہیں، بے شمار قطرے برساتے ہیں، گرتا ہے سمندروں کے اندر، تو جب اس کا نثر ہم کریں گے، سمندروں کے اندر گرتا ہے، سمندروں کے اندر گرتا ہے۔ سمندروں کے اندر گرتا ہے، سمندروں کے اندر گرتا ہے، قبول کرتا ہے قبول اس کے احسان، تو اس کا نثر ہم اس طرح بنائیں گے، اس کے احسان قبول کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اس میں، سمجھے اور لکھیے، اس نظم کا خلاصہ لکھیے۔ اس نظم کا آپ نے اپنی قلم سے اپنی نوٹ بک پر اس کا خلاصہ کرنا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ صفی لکھوی نے لکھی ہے، تو اس میں جو شاعر کہتا ہے، شاخیں جو شجر کی شاخیں ہیں، پودوں کی شاخیں ہیں، اور ان کی جڑ جو ہے وہ زمین میں پانی جذب کرتے ہیں، ان سے تازہ ہوا آتی ہے، اور وہ پھر واپس ہوا میں کر دیتے ہیں، سمندروں سے پانی آسمانوں پر چڑھتے ہیں، اور آسمانوں سے واپس بادل بن کر پھر زمین پر برستے ہیں۔ اس طرح آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اس نظم میں شاعر نے پن چکر، پن مینز پانی، پن معنی پانی، واٹر سائیکل، واٹر سائیکل کا مطلب کہ پانی سمندروں سے شروع ہوتا ہے، اس کا بھاپ بن جاتا ہے، پھر آسمان میں چڑھتا ہے بادل کی صورت میں، پھر بارش کی صورت میں گرتا ہے، پھر زمین میں ندی نالوں اور دریاؤں سے گزرتے ہوئے پھر سمندر میں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طرف سے اوپر چڑھتا ہے، دوسری طرف سے واپس آتا ہے، اس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ تو اس کا 5واں اور آخری ہے، غور کرنے کی باتیں۔ زمین کی سطح پر کوئی 1500 ملین مکعب کلومیٹر پانی موجود ہے۔ سارے زمین پر 1500 ملین مکعب کلومیٹر پانی موجود ہے، اس میں 398% جو پانی ہے وہ سمندروں میں ہے، اور 61% یخ کی صورت میں ہے، جو برف کورا گلیشیئرز کی صورت میں ہے۔ جو باقی پانی ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور جس میں تھوڑا بہت جھیلوں اور دریاؤں میں بھی ہے۔ اس پانی میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ تبدیلیاں پن چکر واٹر سائیکل کہلاتی ہیں، جیسے کہ یہ سوال اوپر ہم نے پارٹ 2 سوال نمبر 4 کا اس کا جواب ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، بارش گرتی ہے، بارش کا پانی سمندروں میں جاتا ہے، سمندروں سے بھاپ کی صورت میں آسمان پر چڑھتے ہیں، تو بادل میں برف باری اولے کی صورت میں گرتا ہے، اور یہ برف پھر پگھلتا ہے، پھر دریاؤں میں جاتا ہے، تو اس کو جو ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف اس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں۔
تو دویم ہے صاف پانی ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے. آپ نے پتہ ہے کہ ہمیں پینے کے لیے کتنا صاف پانی کی ضرورت ہے. ہم پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. جو پانی ہم پینے یا کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو پانی ہم پینے کے لیے یا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل صاف ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پینے کے پانی کی مقدار روز بروز کم ہو رہی ہے. جو پانی کی مقدار ہے یہ روز بروز کم ہو رہی ہے. ذرا غور کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ اس کے لیے ذمہ دار وجوہات قلم بند کیجیے. تو اس کے جو ذمہ دار ہیں، ہم زمین کو آلودہ کرتے ہیں، پودے ہم نے کاٹ لیے ہیں، جو بھی واٹر باڈیز ہیں ان کو ہم نے ختم کیا ہے، گلیشیئرز کو ہم نے ختم کیا ہے، ہم نے گلوبل وارمنگ کی ہے. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے تو صاف پانی کا کم ہونا ظاہر سی بات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مشتاق احمد بٹ. خدا حافظ. تو دوسرے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.